الرحمن بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ رحمان کا مطلب، رحمان اللہ کا نام ہے جس کا مطلب نہایت ہی رحم کرنے والا، ایکسٹریملی، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ یعنی رحمان وہ رحمت ہے جو پورے عروج پہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت جس سے ہر انسان فیض یاب ہو، جس سے ہر انسان فائدہ اٹھاتا ہو، چاہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہے، ہر انسان رحمان کی رحمت جو ہے اس سے فائدہ مند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ الرحمن، رحمان نے، علم القرآن، اس قرآن کی تعلیم دی، خالق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، وعلمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، ایک تو جو بہترین اللہ کا نام رحمان ہے، آپ کو پتہ ہے دو نام اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، ایک ہے رحمان اور ایک ہے عبداللہ، یعنی اللہ اور رحمان۔ عبد الرحمن اور عبداللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو نام بہت ہی پسند ہے۔ تو اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، جبکہ رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ تو ان آیات میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین نام کا ذکر کیا ہے، وہ ہے رحمان، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے خالق الانسان، یعنی انسان کو پیدا کیا، بہترین اپنی عظیم مخلوقات میں سے عظیم مخلوق کا ذکر کیا، یعنی انسان کا، جس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں ذکر کیا۔ اور اس کے ساتھ علمہ البیان، یعنی اللہ نے بولنا سکھایا، اور اس سے اعلیٰ علم، سب سے اعلیٰ علم جو قرآن کا ہے، وہ علم اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مینشن کیا ہے اسی سورہ میں۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انصاف، اللہ تعالیٰ نے تو انصاف کر دیا، یعنی جو کوئی عمل کرے گا وہ اس کے مطابق اس کو جزا اور سزا ملے گی۔ اب انسان کا کام کیا ہے، انسان کا تقاضا کیا ہے کہ تم اللہ کے میزان میں خلل نہ ڈالو، یعنی انصاف سے کام لو۔ اگر کوئی دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے، انصاف کرو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ تو آج دیکھ لیں کہ سب سے بڑی خامی ہمارے مسلمانوں میں کیا ہے کہ انصاف کے ساتھ ایک تو بات نہیں کرتے، اگر کوئی غریب ہے اس پہ ظلم ہوا ہے تو ساتھ امیر کا دیا جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، معاشرے میں تباہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ کفر کے ساتھ معاشرہ کا قائم ہو سکتا ہے، لیکن انصاف کے بغیر معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ تو ایک سوسائٹی قائم کیسے ہوگی؟ جب انصاف ہوگا۔ تو اب یہاں پہ آپ لے لیں، یورپ میں لے لیں کہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو اس کے مطابق سزا ملتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے اگر کوئی رول توڑا تو یہ نہیں ہے کہ چاہے وہ پرائم منسٹر ہو یا عام بندہ ہو، اگر سیٹ بیلٹ نہیں لگائی تو وہ ہر ایک کو ایکولی وہ اس میں ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کیا ہے۔ کفر ہے، حکومت کس کی ہے؟ عیسائیوں کی، لیکن انصاف ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ امن اور سکون ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ رزق وافر ہے۔ مطلب وافر کیا ہے کہ دوسرے ملکوں سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں،
یا جہاں پہ انصاف قائم ہے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں. سعودی لے لے، سعودیہ میں انصاف قائم ہے. اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، یعنی جب ناپ تول کرو تو یہ نہیں کہ نیچے ہمارے کیا کرتے ہیں، ناپ تول کرتے ہوئے اس میں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے، ناپ تول کرتے ہوئے اس میں بھی کمی کی جاتی ہے، وہ چیز دی جاتی ہے جو گھٹیا ہو، اوپر اوپر سجا کے رکھتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں رکھتے ہیں، نیچے جو ہے آپ دیکھیں فروٹ لینے جائیں، اب سبزی لینے جائیں تو نیچے گندی سبزی ہوگی، گلی ہوئی سبزی ہوگی، خراب سبزی ہوگی، خراب فروٹ ہوگا. دالیں دیکھ لیں، اگر اوپر آپ کو لگے گا کہ بڑی خوبصورت ہیں، بڑی اچھی ہیں، صاف ستھری ہیں، جب اندر دیکھا جائے گا، جب اس کو آپ کھول کے دیکھیں گے پیکٹ کو، اس میں وہ گند ہوگا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی چیزوں سے کہہ رہے ہیں کہ انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایسی ایسی چیزیں کہ جو دیکھنے کو نہیں ملتی، حالانکہ ادھر آپ دیکھیں وہی صاف ستھری دالیں، صاف ستھرے چاول، پاکستان سے سب سے زیادہ مشہور چاول یہاں پہ ہیں، لیکن وہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ عام آپ کو کسی شاپ سے ویسے نہیں ملیں گے. تو یہ ہے کہ جب انصاف، معاشرے میں انصاف نہ ہو تو پھر بد امنی ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ جنگل کا قانون ہوتا ہے. تو اللہ اسے منع کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو دھوکہ دینے والے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں سے نہیں ہیں. والارض وضعها للانام، زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کی بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں. یعنی غلافوں میں لپٹے ہوئے کیا ہے، آپ کیلا دیکھ لیں اس کے اوپر کور ہے، اورنج دیکھ لیں اس کے اوپر بھی کور ہے، باقی چیزیں دیکھ لیں آپ، یعنی انار دیکھ لیں اس کے اوپر بھی اللہ نے کور کیا ہے. تو کچھ ایسے پھل ہیں جن کے اوپر غلاف ہیں، طرح طرح کے گلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی ہوتا ہے. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا ہم گننا شروع کر دیں؟ اللہ کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں؟ ان کا بدلہ دے سکتے ہیں؟ ان کے بدلے کیا ہم اتنی عبادات کر سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہمارے گھروں میں اتنی نعمتیں ہیں جو انسان جس کی ناقدری کرتا ہے، ہمارے ارد گرد ہمارے جسم میں اتنی نعمتیں ہیں جس کی ہم ناقدری کرتے ہیں. خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرق اور دونوں مغرب، سب کا مالک پروردگار ہی ہے، اللہ ہے، دونوں مشرق اور دونوں مغرب. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدروں کو جھٹلاؤ گے؟ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جسے وہ تجاوز نہیں کرتے. یعنی ایک میٹھا پانی اور ایک کھارا پانی کا سمندر نہیں ملتے. تو انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس میں دو طرح کے لوگ ہوں گے. جس طرح کے دو طرح کے سمندر ہیں وہ آپس میں نہیں ملتے، وہ آپس میں ان کا پانی نہیں ملتا، لیکن اللہ نے ایک ایسا خفیہ پردہ حائل کر دیا جو انسان کو نظر نہیں آتا. اسی طرح سے انسان جہاں رہتا ہے اس معاشرے میں دو طرح کے لوگ، اچھے بھی اور برے بھی، لیکن انہوں نے تجاوز نہیں، ان کو بھی تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اپنی حدود کو کراس نہیں کرنا چاہیے. لڑائی جھگڑا، نفرت، حسد، بغض یہ نہیں کرنا چاہیے. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن چشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ سمندر سے دیکھ لیں کتنے مہنگے مہنگے ہیرے جواہرات نکلتے ہیں، موتی نکلتے ہیں، جو کہ عام انسان کو تو پہننا نصیب بھی نہیں ہوتا، مڈل کلاس بھی نہیں خرید سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے،
اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ اللہ ہے جو ہمیشہ ہے، اول ہے اور آخر ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمان جو بھی ہے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر آن ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ایک وقت میں کسی کو مار رہا ہے، اسی وقت میں کسی کو پیدا کر رہا ہے۔ ایک وقت میں کوئی بیمار ہو رہا ہے، دوسرے وقت میں اللہ شفا دے رہا ہے۔ ایک وقت میں کوئی برائی کر رہا ہے، دوسرے وقت میں اچھائی ہو رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر آن ایک نئی شان سے ہوتا ہے، ایک نئی طریقے سے آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سارا دن ایک بندے کی روٹین ایک ہی جیسی رہی، یا معاشرہ سارا ایک ہی کام کرتا رہا، نہیں۔ کوئی ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کسی کے گھر جنازہ جا رہا ہے، کسی کے گھر بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کے کمالات۔ آج خوشی ہے تو کل غم ہے، کل غم ہے تو پھر خوشی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ ان قریب ایک وقت آئے گا، انسان جب اکٹھا ہوگا قیامت والے دن، حشر میں جائے گا، اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جن و انس، آپ سے پہلے بھی کہا کہ جن اور انسان دونوں کا حساب ہوگا۔ جنوں میں سے مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں، اچھے جس طرح انسانوں میں اچھے برے ہوتے ہیں، اسی طرح سے جنوں میں بھی دونوں کا حساب و کتاب ہوگا، دونوں کو جنت اور جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے، بھاگنے کی کوشش کرو گے، تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے، پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا قیامت کے قریب۔ اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، پھر دیکھ لیا جائے گا تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے، پھرتے جائیں گے۔ ادھر سے جہنم سے نکلے، پھر کھولتے ہوئے پانی میں جائیں گے، پھر کھولتے ہوئے پانی سے نکلیں گے، پھر جہنم میں ان کو جلنے کے لیے ڈالا جائے گا۔ اسی طرح سے یہ سرکل چلتا رہے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، دو باغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دو جنتیں دے گا، دو باغ دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جو اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے رو پڑا، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے ہاتھ پھیلاتے ہوئے رو پڑا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو باغ۔ کبھی ایسا ہوا کہ انسان نماز پڑھ رہا ہو، ساتھ اللہ کے آگے جھکا ہوا ہو اور روئی جا رہا ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہو، کانپ رہا ہو، اللہ کس حال میں میں تیرے سامنے آؤں گا؟ اللہ تو کس حال میں میں تیرے سامنے آؤں گا؟ تو جبار ہے، تو قہار ہے۔ اللہ مجھے تیرے سامنے آنے سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ میرے اتنے گناہ ہیں، اتنی خطائیں ہیں کہ میں تیرے سامنے آنے سے شرماتا ہوں، اتنے میں نے گناہ کیے، پاپی ہوں۔ کبھی انسان ڈرا؟ اگر ڈر گیا تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے دو باغ ہیں۔ اور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے رواں ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں
ہر پھل کی 2 قسمیں، یعنی دیکھیں کہ دنیا میں آپ کو کیلا ملتا ہے ایک ہی قسم کا، لیکن آخرت میں آپ کو 2 قسم کا، اگر انگور ہے، کھجورے ہیں، پھل 2 قسم کے ہوں گے، ہو سکتا ہے دونوں، اور دونوں کا ٹیسٹ الگ الگ ہوگا، دیکھنے کو دونوں ایک جیسے لگیں گے، تو دیکھ لیں یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑی ہوں گی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا۔ مردوں کے لیے یعنی شرمیلی نگاہوں والی حوریں ملیں گی۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، یعنی دنیا میں رہ کے نیکی کی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے ساتھ احسان کریں گے۔ احسان کا بدلہ احسان سے کیا مطلب ہے؟ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، سوٹ لے کے جاتے ہیں، گفٹ لے کے جاتے ہیں، اب دوسرا وہی فرینڈ آپ کے گھر آتی ہے، آپ کی بہن، آپ کی دوست، آپ کے محلے والی آپ کے گھر آتی ہے، وہی، اور آپ کو اس کے بدلے میں، کیونکہ آپ لے کے گئے تھے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم بھی اچھا سا گفٹ لے کے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ میرے گھر پہ لے کے آئی تھی۔ تو دنیا میں جو رہ کے جس نے نیکی کی ہوگی، دنیا میں رہ کے جس نے کسی پہ احسان کیا ہوگا، اچھا سلوک کیا ہوگا، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا احسان، اگر انسان نیک ہوگا تو اس کی ضرور خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بدلہ میں بھی اچھے طریقے سے دوں۔ اگر آپ جا رہی ہیں، راستے میں آپ کو مشکل پڑ گئی، آپ کسی مشکل میں آ گئی، آپ کا پرس کسی نے چھین لیا، کیا ہوا؟ کوئی اگر مدد کر دیتا ہے، ہمیں وہ نیکی اس کی بڑی یاد آتی ہے کہ اس نے فلاں موقع پہ جب میں مشکل میں تھی، ٹربل میں تھی، اس نے میرا ساتھ دیا۔ وہ نیکی پھر ہم چاہتے ہیں، کبھی وہ مشکل میں ہوتی ہے تو ہم پھر اس کا احسان اچھے طریقے سے اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح جو دنیا میں رہ کے جنہوں نے مشکلات کو فیس کیا، جنہوں نے مشکلات پہ صبر کیا، جنہوں نے نیکیاں کی، نمازیں پڑھی، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، باقیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آخرت میں وہ جنت کے طریقے سے دیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جن و انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کو تم انکار کرو گے، اور ان باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے۔ ایک تو باغ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور بھی باغ ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، گھنے سرسبز و شاداب باغ۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ان میں بکثرت پھل اور کھجورے اور انار۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں۔ پہلے کیا تھی؟ حوریں، اب یہاں پہ بیویاں ملیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے، اب وہاں پہ بیویاں ہوں گی، حوریں بھی ہوں گی، لیکن بیویاں ایک دوسرے سے حسد بغض نہیں کریں گی، جیلس، جیسے یہاں دنیا میں اگر 2 بیویاں ہوں کسی کی تو وہ جیلس ہوتی ہیں، وہ مقابلہ بازی کرتی ہیں، اس سے بڑھ چڑھ کر میں کروں، اچھا وہ ایسے کر رہی ہے، اسے ہسبینڈ خوش ہے، میں کیوں نہ خوش کروں، یا اور پھر حسد بھی کرتی ہیں۔ تو وہاں پہ آخرت میں کوئی کسی سے حسد نہیں کرے گا، کوئی کسی سے بغض نہیں کرے گا، کوئی کسی کو پسینہ نہیں آئے گا، جس طرح کی شکل عورت چاہے گی اس طرح کی شکل اس کو مل جائے گی۔ دنیا میں بناوٹی شکل کے لیے، بناوٹی حسن کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، بیوٹی پارلر پہ جا کے لاکھوں کروڑوں جو ہے نا وہ خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن آخرت میں صرف انسان خواہش کرے گا کہ میں اپنا چہرہ بدلنا چاہتا ہوں، فلاں جیسا ہو جائے، میرا خوبصورت ہو جائے، بدلا جائے گا، کوئی پیسے نہیں لگیں گے، کوئی کچھ نہیں، کوئی محنت نہیں لگے گی، آپ کو بیوٹی پارلر میں لائنیں لگا کے بیٹھنا نہیں پڑے گا جس طرح دنیا میں بیٹھتے ہیں، بس خواہش کی پورا ہو گیا۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ کتنا اچھا ماحول ہوگا، کتنے اچھے وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں تکیہ لگا کے قالینوں پہ اور اونچے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، جیسے نواب، جیسے کوئی بادشاہ بیٹھتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ کو دیکھیں، ذرا خیال کریں، اپنے آپ کو جنت میں لے کے جائیں، آپ تکیہ لگا کے اونچے تختوں پہ جیسے مہارانیاں، نوابوں کی بیویاں بیٹھی ہوں تو کیسا لگتا ہے؟ کبھی تھوڑا سا اگر آپ کو سین نظر آئے، فلمی سین، کیسا لگتا ہے؟ نواب زادیاں ادھر حکم کر رہی ہیں، ادھر حکم کر رہی ہیں، ادھر سے ان کے پاس ادھر کوئی تولیہ لے کے کھڑا ہے، کوئی رومال لے کے، کوئی جوس لے کے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ جنت میں تو اس سے بڑھ چڑھ کے غلمان ہوں گے، کئی کئی غلمان ہوں گے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی جوس پیش کر رہا ہے، کوئی فوڈ پیش کر رہا ہے، کوئی آپ کے حالات پوچھ رہا ہے، ہر طرف سے سلام سلام ہو رہا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی جنتوں میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جنتیوں والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ اللہ تعالیٰ کا نام سب سے اعلیٰ ہے، وہ اللہ جو جلیل ہے، جو کریم ہے۔ آگے سورہ ہے واقعہ، سورہ واقعہ اس کا مطلب ہے ہونے والی چیز، یعنی جو واقعہ ہونے والی چیز ہے، قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت ایک دن آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب ہونے والی واقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ تہ بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت ایک بارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا حال ہے۔ آخرت میں 3 گروہ ہوں گے، جب قیامت قائم ہوگی اس وقت 3 گروہ بن جائیں گے۔ ایک رائٹ ہینڈ والے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والوں کا، دائیں بازو والوں کا کیا کہنا، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں رہ کے اچھے اعمال کرتے رہے، ان کو جب نامہ اعمال دیا جائے گا، ان کا رزلٹ پیش کیا جائے گا تو ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس وقت وہ سمجھ لیں کہ وہ اب دائیں ہاتھ والے جنت میں جا رہے ہیں، ان کا سرٹیفکیٹ دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ خوش قسمت ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے، لکی ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں ان کا سرٹیفکیٹ ملے گا کہ تم جنتی ہو۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں بازو والے، تو سو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہوں گے۔ والسابقون السابقون، سب سے آگے والے، تو یہ ہے وہ لوگ، وہی تو مقرب لوگ ہیں، جنت نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، یعنی یہ جو آگے بڑھ جانے والے، ان میں سابقون الاولون میں وہ شامل ہوں گے لوگ، یعنی اس میں نبی انبیاء، صحابہ کرام، شہداء، صدیقین، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بہت زیادہ اللہ کی خاطر قربانیاں دی۔ سابقون الاولون میں وہ شامل ہوں گے، چند لوگ ہوں گے، چند لوگ گنے چنے۔ فی جنات النعیم، نعمت بری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم، یعنی اگلوں میں سے مراد کیا ہے کہ جو کم درجے والے، کم نیکیوں والے بہت زیادہ ہوں گے، اور جو ایسے سابقون الاولون میں بہت کم ہوں گے،
مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا۔ آپ کسی پی سی میں چلے جائیں، بڑے ہوٹل میں چلے جائیں، کیا ہوتا ہے؟ کوئی ادھر سے آپ کے پاس آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، یس میم یس میم، کتنا اچھا لگتا ہے نا جب آپ کو میم میم کہا جاتا ہے۔ جنت میں بھی ایسے کوئی ادھر سے آئے گا، کوئی ادھر سے غلمان آئے گا، ہاتھ میں شراب کے جو شراب ہے وہ لی ہوں گی، شراب کے گلاس لیے ہوں گے، اور وہ گلاس بھی عام نہیں ہوں گے، یہ گلاس کے نہیں ہوں گے، شیشے کے نہیں ہوں گے، بلکہ سونے چاندی جواہرات لگے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں پی لے۔ کتنی اچھی ہے نا وہ لوگ جو اس طرح کے ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کر لے۔ اور پرندے کو گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں۔ آج ہمیں پرندوں کا گوشت کھانے کو ملتا ہے، میسر ہوتا ہے، بڑی مشکل سے کھانا پڑتا ہے، بڑی مشکل سے ملتا ہے، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ جو گجرانوالے میں رہتے ہیں نا، وہ وہاں پہ پرندوں کے گوشت ملتے ہیں، وہاں جا کے اسپیشل کھانا پڑتا ہے، وہ بھی پیسے دے کے۔ جنت میں ہر طرح کا پرندہ، ہر طرح کا جو بھی حلال ہے وہاں پہ موجود ہوں گے، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو دنیا میں کرتے رہے تھے۔ تو ہمارے منہ میں بھی پانی آ رہا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے، لیکن اس کے لیے اچھے اعمال کرنے ہوں گے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی نہ ختم ہونے والا اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرا بنا دیں گے۔ کنواریاں بیویاں ملیں گی وہاں پہ، کنواریاں لڑکیاں ملیں گی، یعنی جنت میں عورت بوڑھی ہو کے نہیں جائے گی، بڑی ہو کے نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کو جوان کر دے گا، خوبصورت بنا دے گا، جس شکل میں چاہیں گی بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ عروباً اترابا، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن، ایک جتنی ہم عمر ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ عمر گیپ ہو جیسے ہمارے ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں ہوگا، ایک عمر کے ہوں گے اور عاشق مزاج ہوں گے۔ کبھی دنیا میں عاشق مزاج بیویاں ملی ہیں؟ 20 سال شادی کو گزر گئے، وہ عشق ہوتا ہے؟ 10 سال شادی کو گزر گئے، کیا وہ عشق ہوتا ہے جو پہلی رات یا پہلے دن یا شادی سے 2-4 دن بعد ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن وہاں پہ جو ہمیشہ وہ عشق کرنے والی، محبت کرنے والی بیویاں وہ ہوں گی۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، اور وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔ دائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے، دنیا میں بڑے مست تھے، بس وہ لوگ تھے جو صرف اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے تھے، جن کو دین کی کوئی فکر نہیں تھی، جن کو صرف اپنی دنیا میں اپنا بزنس، اپنا کیریئر، اپنے بچوں کا کیریئر بنانے میں، بس حلال طریقے سے ہو یا حرام سے، ہر چیز وہ حرام طریقے سے کمانے کی کوشش کرتے رہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے بڑے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے۔ گناہ کیا، زنا کیا، بے حیائی کے کام کیے، چوریاں چکاریاں کی، شرابیں پی، ہر وہ گناہ کیا جو کبیرہ تھا، کوئی نہ چھوڑا، کبھی ان کو دکھ نہ ہوا، شرمندگی نہ ہوئی، گناہ کر کے ڈٹے رہے۔ کہتے تھے کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے
اور ہڈیوں کا پنجرا رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جائیں گے جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر اے گمراہ ہو اور جھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، پہلے بھی پڑھ چکے، کانٹے دار درخت، فمالئون منہ البطون، اسی سے تم پیٹ بھرو گے، اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تو تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہیں بائیں والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ آپ نے کبھی اونٹ دیکھا ہے؟ سنا ہے کہ وہ کئی دنوں کا کھانا اور پینا کٹھا پی لیتا ہے۔ تو جب جہنمیوں کو پیاس لگی ہوگی، کیونکہ زقوم کا درخت کھا کھا کے ان کی آنتڑیاں ہر چیز خشک ہو چکی ہوگی، اس وقت پھر ان کو پینے کے لیے پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی۔ ایسے پیئیں گے ڈکر ڈکر کر کے، ایسے پیئیں گے کہ ابھی سارا جیسے کنواں ختم کر دینا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو اونٹ کی طرح وہ پیئیں گے۔ یہ ہیں بائیں والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ ایک ہے؟ کیوں نہیں کہتے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نبی ہے؟ کیوں نہیں اس کی سنتوں پہ عمل کرتے؟ کیوں اس کی سنتوں کو اگنور کرتے ہو؟ کیوں اس کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہو؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو، یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ کیا تمہاری شکل بدل دے اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے؟ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو، یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکرگزار نہیں ہو؟ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو؟ اللہ نے بہت بڑی قسم کھا کے کہا کہ یہ قرآن جو میں نے اتارا ہے، اس سے تم روگردانی کرتے ہو، اس سے تم منہ موڑ لیتے ہو، اس کی باتوں کو، اس کے احکامات کو تم سن کے انسنی کر دیتے ہو، تم اس پہ عمل نہیں کرتے ہو، تم اس کے مطابق نہیں چلتے، اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق نہیں گزارتے ہو۔ اللہ نے اتنی بار سرکشوں کا ذکر کیا، فرعون اور اس کی قوم کا ذکر کیا، کتنی قوموں کو تباہ کیا، انسان سننے کے باوجود پھر ایمان نہ لے کے آئے، سننے کے باوجود پھر بھی اللہ پہ یقین نہ کرے، پھر بھی اللہ کی طاقت کو نہ مانے، تو لعنت ہے اس بندے پہ، اف ہے اس بندے پہ کہ جو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کے عذابات کو سن سن کے بھی پھر بھی ایمان نہ لائے، پھر بھی اپنی زندگی نہ بدلے، پھر بھی اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق نہ گزارے، پھر بھی اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتا رہے، ان کی روایات کو فالو کرتا رہے، ان کے ہندو رسم و رواج کو فالو کرتا رہے۔ ہماری ناک، میری انا، میں بس، میری عزت، میں سب سے بڑا، میں ہوں، بس میں ہوں، انا میں لگا رہا، پھر بھی انسان کی انا نہ ختم ہو، پھر بھی انسان کا تکبر نہ ختم ہو، پھر بھی اپنے گھر کو لے کے میں تو سب سے اعلیٰ، میرا گھر سب سے اعلیٰ، کس نے دیا؟ اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے
یہ سب کچھ میں دینے والا ہوں، رزق میں دینے والا ہوں، تم کون ہوتے ہو؟ پھر بھی انسان مومن نہ بنے، پھر بھی انسان اللہ والا نہ بنے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو۔ یہ حصہ ہے، ایک طرف سے کھاتے ہو، ایک طرف سے پڑھتے ہو قرآن، اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہو، پھر اسے جھٹلاتے ہو، پھر اس پہ ایمان نہیں لاتے ہو، پھر اس پہ عمل نہیں کرتے ہو۔ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے تو تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ دیکھ لیں، اگر کسی نے اپنی زندگی میں ایسے بندہ دیکھا ہو، ایسی عورت دیکھی ہو، مر رہی ہے، حلق سے جان نکل رہی ہے، آنکھوں کے سامنے، انسان بے بس ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ کئی دن کئی مہینوں سے بیماری میں ہے اور انسان لاغر ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، اپنا پیارا ہاتھوں سے جا رہا ہے، تو انسان کیا کچھ کر سکتا ہے؟ کیا اس کی بیماری واپس ختم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو تم واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے کہ یمین مطلب دائیں ہاتھ والے جن کو نامہ مال ملے گا، سلام ہے تجھ پر من اصحاب الیمین، تو اصحاب الیمین میں سے ہے۔ ویلکم کیا جاتا ہے، کلیپ کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کو نامہ مال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنم میں جھونکا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ قطعی حق ہے، اللہ کہہ رہے حق الیقین، یقین کر لے، سب سچ ہے، کہانیاں نہیں ہیں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام تسبیح کرو۔ بار بار تسبیح کا کہا جا رہا ہے، اللہ کا تسبیح کرو یعنی ذکر اذکار کیا کریں، صبح و شام کے اذکار، اللہ کا نام لے کر تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بھی تسبیحات آپ کو آتی ہیں، نہیں آتی تو سیکھ لیں اور چلتے پھرتے کیا کریں۔ آگے ہے سورہ الحدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدید لوہا، آئرن، اور یہ مدنی دور کی آخری صورتوں میں سے ہیں، یعنی جو مدنی دور تھا اس کا آخری جو دور ہے وہ صورتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سورہ حدید جو ہے جنگ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیان کسی زمانے میں نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ کا آپ نے کل بھی پڑھا تو سورہ فتح میں، اور اس صورت میں مدنی دور کے وہ حالات جب مسلمان مٹھی بھر تھے، تھوڑے سے لوگ تھے، اور کفار مسلمانوں پہ چڑھائی کر رہا تھا، ہر طرف سے مسلمانوں پہ چڑھائی کی جا رہی تھی، ایون کہ جو مدینہ میں یہود رہتے تھے، جو منافق تھے، سب ہر طرح سے اپنا اپنا کام کر رہے تھے، ہر طرح سے دھوکہ دے رہے تھے مسلمانوں کو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ تمہاری جان کی قربانی تو مسلمانوں تم دے رہے ہو، کیونکہ مسلمان جنگ میں تو جا رہے تھے، جان کی قربانی کے ساتھ ساتھ تمہیں مال کی بھی قربانی دینی ہوگی۔ مال کی قربانی دینے پر اللہ تعالیٰ اس سورہ میں زور دے رہے ہیں، اس سورہ میں مال کی قربانی پر اپیل کر رہے ہیں کہ تم جان کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں پیش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ قرض کے بارے میں قرض حسنہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ کو تم قرض دو، یعنی دنیا میں جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی خاطر، جہاد میں جو بھی کچھ بھیجو گے اللہ کی خاطر خرچ کرو گے تو یہ قرض ہوگا جو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اس کے بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی اس قرض کو اچھے طریقے سے واپس لوٹائے گا، یعنی جنت کی صورت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔
اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے۔ ہر چیز، فرشتے، انسان، جن، پرند، چرند، ہر چیز کس کی تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول اور وہی آخر اور ظاہر بھی اور مخفی بھی، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور تم معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ یہاں سے خرچ کرنے کا آ گیا۔ ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا۔ جو بھی چیز تم خرچ کر سکتے ہو، جو بھی اختیار آپ کے پاس ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یعنی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کا بہترین ٹائم آپ اللہ کے راہ میں لگا دو۔ آپ کے پاس اولاد ہے، آپ اپنی اولاد کو جس کو سنبھال کے دنیا کی ڈگریاں دلواتے ہیں، ان کو کیوں نہ دین کی ڈگری بھی دلوائی جائے، ان کو کیوں نہ قرآن اور سنت کے مطابق ان کی زندگی ڈھالی جائے، ان کو قرآن اور سنت کی تعلیم دی جائے۔ بہترین چیز آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، بہترین آپ چیز اللہ کے راہ میں دو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ یعنی اس میں ہر وہ سکل جو آپ کے پاس سکل ہے وہ آپ اللہ کے لیے دے دو۔ اگر آپ یعنی غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں میں جا کے ان کا حال چال پوچھنا، اپنا ٹائم اللہ کے لیے لگانا، یہ بھی آپ کی سکل ہے۔ آپ جائیں، آپ کریں، آپ نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے کام کریں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے گا۔ آپ کوئی چیریٹی کرتے ہیں، آپ کوئی اورفنیج بناتے ہیں، آپ اس میں بڑھ چڑھ کے اپنا حصہ لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ہر وہ سکل جو بھی آپ کر سکتے ہیں، ایون آپ گاڑی آپ چلاتے ہیں، آپ اگر کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں دین کی خاطر، کلاسز میں لے کے جاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے اختیار میں ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقع ماننے والے ہو۔ وہی تو ہے جو اپنے بندوں پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کرتے؟ حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا۔ دیکھ لیں، جنہوں نے فتح سے پہلے، یعنی جب تھا نہیں، جب لوگوں کو ضرورت تھی، جب نبیوں کو ضرورت تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، اس وقت تم نے خرچ نہیں کیا۔ یعنی جو وہ لوگ چند لوگ جو خرچ کرتے تھے، کیا وہ برابر ہوں گے؟ یا جب فتح ہو جاتی ہے، سارے خوشحال ہو جاتے ہیں، کسی کو مال کی ضرورت نہیں ہوتی، تب دینا ضروری ہے۔ تب وہ، اب دیکھیں کہا جاتا ہے نا کہ جب اعلان ہوتا ہے کہ ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے، یعنی کوئی چیریٹی میں جیسے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں چیز، اب پہلا جو قطرہ ہوتا ہے، پہلا قطرہ، کیا وہ اس کو سب سے زیادہ ثواب ملے گا، یہ جو بعد میں جو لوگ جب دیکھا دیکھی کرتے جا رہے ہیں ان کو زیادہ ثواب ملے گا؟ جو پہلا قطرہ بنتا ہے اس کو سب سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی ایسا ایونٹ ہو، جب بھی کوئی ایسا موقع ملے تو بڑھ چڑھ کے سب سے پہلا قطرہ بننے کی کوشش کریں، سابقون الاولون بننے کی کوشش کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے جب آپ ابتدا کریں گے آپ کو دیکھ کر باقی لوگ بھی کریں۔ یعنی
وہ لوگ دیکھیں کہ اگر آپ کلاس میں جاتے ہیں، ایک دو لوگ آتے ہیں، آپ کہیں گے ایک دو لوگ ہیں میں نہیں جاتی. اب اگر ایک دو، جب ایک وقت آیا وہی کلاس میں ایک دو کے بجائے وہ 20 جا رہے ہیں، 100 تک جا رہے ہیں، اب وہ زیادہ بہتر ہے یا دو چار جو لوگ جو وہ جانے والے تھے وہ زیادہ بہتر ہے؟ جو دو چار جاتے تھے، جو کنٹینیوسلی جاتے تھے، جو مسلسل جاتے تھے، جنہوں نے ہمیشگی کی. آج بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو لوگ اس کلاس میں آتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، جہاں بھی کلاس کا حصہ بنتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، سنت کو سیکھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے. میں اسپیشلی اس کلاس میں آنٹی گلشن کا نام لے کے ذکر کروں گی کہ انہوں نے الحمدللہ بہت زیادہ اس کلاس کے ساتھ تعاون کیا ہر لحاظ سے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے اور اجر بھی دے، اور اب سب بہنوں کو بھی. آپ وہ ہیں جو سمندر کا پہلا قطرہ بننے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سابقون الاولون میں بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے. اب دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ چند لوگ ہوتے ہیں وہ اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، باقی سب برائی کی طرف. اپنے گھر کہیں شاپنگ کرنے گئے ہوں، ایک شاپ پہ رش لگا ہو. اب ایک ایسی شاپ ہے جہاں پہ رش نہیں لگا لیکن چیزیں اچھی مل رہی ہیں. ایک شاپ ہے جہاں پہ رش لگا ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھا دیکھی اسی جگہ پہ جائیں گے جہاں رش لگا، دیکھیں جا کے کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا اسپیشل ہے. لیکن ایک جگہ پہ رش نہیں لگا لیکن وہاں پہ بھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، سستی بھی ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں. تو یہ فرق ہے کہ جب آپ پہلا قطرہ بنیں گے، چند لوگ آپ آگے بڑھ کر دین کا کام کریں گے، چند لوگ بڑھ کے آپ دوسروں کا حوصلہ بنیں گے، آپ ان کی ہمت بنے گی، آپ ان کا حوصلہ بنیں گے. اس وقت وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں مینشن کر رہے ہیں کہ برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. فتح سے پہلے جنہوں نے آگے بڑھے، اور وہ لوگ جو فتح کے بعد جنہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ تو مضبوط ہے، یہ تو پہلے ہی اتنا اچھا ہے، اور چلو اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے اتنے فالوورز ہیں، یہ تو پتہ نہیں کیا اسپیشل ہوگا، چلو اسی کے ساتھ چلتے ہیں. دوسرا بندہ جس کے ساتھ چند لوگ ہیں، پہلا قطرے آپ بن رہے ہیں، تو وہ برابر نہیں ہو سکتے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا. ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں میں سے بڑھ کر ہے، جہاد کرنے والوں سے بھی بڑھ کے ہے. اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جو بعد میں کرے گا عمل اس کو جنت نہیں ملے گی. اللہ نے دونوں کے لیے اچھے وعدے کیے ہیں، دونوں کو جنت ملے گی، جو پہلے جاتا ہے یا بعد میں. جو پہلا قطرہ بنتا ہے، جو پہلی دفعہ سن کے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو پہلی دفعہ سن کے فوراً عمل کرتا ہے، جو پہلی دفعہ سنا احکامات پہ عمل کرنا شروع ہو گیا، تو وہ برابر نہیں ہے. لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے دونوں کے ساتھ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں ہم ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی. تو ایسا نور ہوگا مردوں اور عورتوں جو نہیں مومن ہوں گے، جو متقی ہوں گے. قیامت والے دن نور ان کے آگے آگے بھاگ رہا ہوگا، روشنیاں ہوں گی. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں رہ کے اللہ کو
اللہ پہ یقین نہ رکھا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، اپنی دعاؤں پہ بھروسہ نہ کیا کہ اللہ اتنا قریب ہے، اللہ سنتا ہے، بلکہ دوسروں پہ بھروسہ کیا، دوسرے جو قبروں میں سوئے ان کے پاس جاتے رہے، جو پیروں فقیروں کے پاس جاتے رہے، جو ان سے اپنی دعائیں کرواتے رہے، اپنی عرضیاں ان کے آگے ڈالتے رہے، اللہ کے آگے جھکے ہی نہیں، اللہ کے آگے اپنا ہاتھ ہی نہیں پھیلایا، تو اللہ کہیں گے جاؤ کہیں اور، فَالْتَمِسُوا نُورًا، کہیں اور جا کر نور تلاش کرو، کہیں اور جاؤ۔ لیکن ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، مومنوں کے درمیان اور ایسے مشرک لوگوں کے، جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت اور باہر عذاب ہوگا، یعنی اندر جب مومن تو چلے جائیں گے رحمت میں، اور جو پیچھے رہ جائیں گے، جو اندھیرے میں رہ جائیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو مشرک ہوں گے۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ہم بھی مسلمان تھے، ہم بھی مومن کہلاتے تھے، ہم بھی اچھا کام کرتے تھے، ہم بھی چیریٹی کرتے تھے، ہم بھی اچھے تھے۔ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی۔ یہاں پہ منافقین کے 4 طبقے اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے۔ ایک کیا ہے کہ تم فتنے میں ڈالے رہے۔ فتنے میں کیسے؟ کہ جو بھی ملتا اس کے پاس چلے جاتے، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے، جو بھی ملتا اس کے پاس چلے جاتے۔ موقع پرستی کی، جب موقع ملا تو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے پاس گئے، جب بھی موقع ملا شیطان کے پیچھے لگ گئے، ڈاوا ڈول رہے، ڈاؤٹ میں رہے، شک میں پڑے رہے کہ کیا صحیح ہے یا نہیں، میں اس پہ عمل کروں یا نہ کروں، رسومات کو چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یعنی انسان جھوٹی جو امیدیں ہیں اس پہ لگا رہا کہ اللہ قیامت پتہ نہیں قائم کرے گا کہ نہیں، مجھے اٹھائے گا کہ نہیں، پتہ نہیں جنت ملے گی کہ نہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ شیطان وہ انسان کو دھوکہ دیتا رہا کہ جو تو کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے، تمہارے اعمال کو خوب بنا سوار کے شوگر کوٹڈ کر کے تمہارے سامنے پیش کیے، تم بڑے اچھے کام کر رہے ہو، بڑے مومن ہو، بڑے ایمان والے ہو، بڑا قرآن پڑھنے والی ہو، لیکن ساتھ تم شک میں بھی رہے۔ ادھر سے قرآن پڑھتے تھے، ساتھ شک میں رہتے تھے، ادھر سے قرآن پڑھتے، ساتھ میں احکامات پہ عمل نہ کرتے، لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلی کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ، وہ جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کو سن کے، قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو سن کے بھی ان کا دل نہیں پگھلتا، کبھی رونا نہیں آیا۔ اللہ کا ذکر سن کے، اللہ کا قہار ہونا، جہنم کا تذکرہ سن کے کہ جہنم میں کیسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، کس طرح سے سلوک کیا جائے گا، کبھی اس کا دل پگھلا ہی نہیں، کبھی وہ اللہ کی طرف آیا ہی نہیں، کبھی وہ اللہ کی طرف جھکا ہی نہیں، تو ایسے لوگ ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا رکھی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی جس طرح زمین کو مردہ کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح انسان جب مر جائے گا اس کے بعد اس کو اٹھایا جائے گا۔ جب انسان یہ یقین کر لے گا کہ میں زیادتی کرتے ہوئے، آج میں کسی پہ زیادتی کروں گا، کل کو میرے پہ زیادتی کی جائے گی، آج کسی کے برے حالات ہیں، کل کو میرے بھی ایسے برے حالات ہو سکتے ہیں۔ آج ہم برے جو کمزور ہو اسی کو دباتے ہیں، کمزور کو ہی دبایا جاتا ہے اور دباتے ہیں، اور جو امیر ہو اسی کا ساتھ دیا جاتا ہے، شاباش اچھا کام کیا تم نے۔ تو ایسے لوگ جن کو موت کی یاد ہی نہیں، مرنے کا پتہ ہی نہیں، ہمیں اٹھایا جائے گا۔ کبھی دیکھا جو ظلم کرتے ہیں، جو کسی پہ زیادتیاں کرتے ہیں، کبھی انہوں نے سوچا نہیں
کیونکہ ان کو موت کا یقین نہیں ہوتا۔ ایمان والے لوگ جو دوسرے پہ زیادتیاں کرتے ہیں، جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنی میڈ ہے ان کے ساتھ زیادتیاں، کبھی کسی کو استری لگا دی، کبھی کسی کے بال کاٹ دیے، کبھی کسی پہ ظلم کیا، کبھی ان کو کھانا نہ پوچھا، ان کو کھانا نہ دیا، جو خود کھاتے ہیں وہ نہ ان کو دیا، پرانا باسا کھانا دیا۔ کیا اللہ انسان کے حالات آج آپ کے پاس بہت اچھے حالات ہیں، کل ہو سکتا ہے اس بندی کے پاس وہ حالات نہ ہوں۔ اللہ سے ڈر کر، جب اللہ کا ڈر ہوگا کہ ایک دن میرے حالات بدل سکتے ہیں، ایک دن وہ ذات جو مجھے اتنا کشادہ کی ہوئی ہے، جس نے مجھے اتنا رزق دیا ہوا ہے، میرا بزنس اسٹیبلش کیا ہے، آج میں اچھا ہوں، میرے پاس کار ہے، میرے پاس گھر بنگلہ سب کچھ ہے، آج میں جو جی چاہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، اپنی فیملی کو حقیر سمجھ کے اس کو دبانا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کی وجہ سے۔ جب انسان کو موت کا یقین ہوتا ہے، آخرت کا یقین ہوتا ہے کہ میں نے ایک دن اس کا حساب کتاب دینا ہے، آج دنیا میں رہ کے جو ظلم کروں گا کل اللہ کے ہاں مجھے پیش ہونا ہے، اس کا کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تب اللہ سے کیا کہوں گا؟ اللہ سے نظریں کیسے ملاؤں گا؟ تو میں اس وقت سب کے اندر ذلیل ہو کے رہ جاؤں گا۔ اگر انسان کو موت کا یقین ہوگا پھر یہ ظلم، زیادتیاں، گناہ کے کام انسان دور رہے گا، پھر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرض حسنہ، اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ آج اگر آپ ہم سے کوئی دنیا میں بھی کوئی قرض مانگتا ہے نا کہ مجھے قرض دے دے، دیکھیں وہ آپ کے پاس آتا ہے، وہ سود، حالانکہ سود اس کو مل سکتا ہے، سود سے پیسے اس کو مل سکتے ہیں۔ اگر وہ کسی سے کہے کہ مجھے سود کے پیسے دیں، اتنے پیسے دیں، اس کے بدلے میں ہر منتھلی اتنے دیتا جاؤں گا، بینک سے اب قرض ایسے ملتا ہے، سود سے مل سکتا ہے، لیکن وہ وہاں نہیں گیا۔ اگر آپ سے مانگ رہا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دے دے، تو اللہ تعالیٰ وہ ڈر رہا ہے، وہ برائی سے ڈر رہا ہے، گناہ سے ڈر رہا ہے۔ اگر کوئی قرض حسنہ مانگتا ہے اس کو ضرور دینا چاہیے، آپ کے پاس توفیق ہے اس کو ضرور دیں۔ آج آپ کسی کو قرض حسنہ دیں گے، کل کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا۔ پھر قرض حسنہ دے کے تانے نہیں دینے، ہائے میں نے اس کو اس نے پیسے مانگے، میں نے اس کی مشکل میں کام آئی، اب دیکھو یہ ایسے کرتی ہے، آج یہ ایسے بنی ہوئی ہے۔ نہیں، دکھ نہ ہو، کسی کو قرض دیں دکھ نہ ہو۔ قرض حسنہ سے مراد یہ بھی ہے کہ قرض حسنہ کسی کو دینا یعنی ادھار دینی چیز، یہ بھی قرض ہے کہ آپ اللہ کی خاطر کوئی چیز دے دیتے ہیں کسی کو، بھول جائے اس کے بعد، وہ آپ نے اللہ کو قرض دیا، وہ آپ نے احسان کس پہ کیا؟ اس بندی پہ نہیں کیا، آپ نے اللہ کو دیا، اللہ قیامت والے دن آپ کو اس کا اچھا بدلہ دیں گے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ اگر آپ اپنی فیملی، اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں کوئی ایسے لوگ جو بہت غریب ہیں، مسکین ہیں، جنہوں نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، جنہوں نے کبھی کسی سے مانگا نہیں ہے، جو کسی کا صدقہ خیرات نہیں لیتے، آپ خود ان کو بڑھ چڑھ کے ان کا ساتھ دیا کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، ان کا گزارا نہیں ہوتا، اگر کوئی بیمار ہو گیا ان کا ساتھ دے، قرض حسنہ دے ان کو، نہیں ادھار ان کے لٹانے کی طاقت نہیں ہے، ان کو معاف کر دیں، کوئی بات نہیں، معاف کیا میں نے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کئی بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ سب سے اچھا وہ چیز ہے جو آپ خرچ کرتے ہیں جو اپنی فیملی میں ہو، آپ کے اپنے خاندان میں ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی بہن ضرورت مند ہو سکتا ہے آپ کا کوئی بھائی ضرورت مند ہو سکتا ہے آپ کے خاندان میں خالہ زاد یعنی پھپھو زاد کوئی ایسی ہو جس کو آپ کی ضرورت ہو، آپ کے اپنے مطلب ماموں چاچو کوئی بھی ایسا ہو جس کو ضرورت مند ہو، ان کو پہلے دے، تاکہ ایک تو آپ کی فیملی کے حیثیت سے یعنی آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، اپنی فیملی کو دینے کی وجہ سے ڈبل۔ آج ہم کہتے ہیں ہم اپنوں کو برداشت نہیں کرتے، ہم اپنوں کو کہتے ہیں نہیں یہ تو میرے برابر آ جائے گا، اگر میں دوں گی تو یہ تو صحیح کھائے پیے گا، یہ تو رات کو کھا کے سوئے گا۔ بہت بری بات، بہت گھٹیا سوچ ہے، اپنی فیملی کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ ڈبل اجر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم چلتے پھرتے جو لوگ گلی محلوں میں آئیں گے ان کو تو دے دیتے ہیں، چلتے پھرتے ہم فٹ پاتھ پہ بیٹھے لوگوں کو تو دے دیتے ہیں، مانگنے والے جو آتے ہیں ان کو تو دے دیتے ہیں، لیکن
اپنے جو گھروں میں مسکین جو رات کو روٹی کھا کے بھی نہیں سوتے ان کو نہیں دیتے. بہت بری بات ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے، یہ ہم نے بات پڑھی تھی سورہ غالباً سورہ نور میں، کہ انہوں نے اپنا جو خالہ زاد تھا مستہ جب الزام لگایا، وہ بھی شامل تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے ایسے ایسے. حضرت عائشہ رضی اللہ، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو منتھلی پاکٹ منی دیتے تھے، منتھلی ان کی مدد کرتے تھے، وہ انہوں نے بند کر دی تھی. تو اللہ نے آیت میں مینشن کیا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو جو دیتے ہو وہ ان کو دو، روکو نہیں. تو یہ حال ہے ہمارا. ہم ان کی اگر ہمارے ساتھ کوئی چھوٹا سا بھی نیکی نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں نہیں اس کو تو اب میں نے دینا ہی نہیں ہے. کوئی بھی چھوٹی سی برائی دیکھتے کہتے ہیں اب میں نے تو اس کو دینا ہی نہیں ہے. تو ایسے نہیں کریں. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں. ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ دوزخی ہیں. خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی ہے اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا. آج ہمارا حال بھی یہ آیت ہمارے مطابق ہے. جس طرح سے ہمارے لوگ سوچتے ہیں اسی طرح سے زندگی کیا ہے. ہم کہتے ہیں چند دن کی زندگی ہے، گزار لو. یہ جوانی پھر نہیں آنی، مستانی ہے زندگی، تھوڑے دن کی ہے، گزار لو، ہنس کھیل لو. کوئی بات نہیں، کزن میں آپس میں ہنسے کھیلے، جو مرضی کرے، خیر ہے. دوسرے لوگوں سے ہنسے کھیلے، خیر ہے. جہاں پہ آپ کو کلیگ ہیں ایسے لوگوں کے پاس کوئی بات نہیں، موجیں کریں. نو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے. دل لگی، ہم کہتے ہیں دل لگی کے لیے ہے، اور انسان یہی سمجھ رہا ہے. اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے. جان لو یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں، ایک کھیل ہے اور دل لگی. اب اسکالر کہتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 5 سٹیجز جو ہے نا وہ مینشن کی ہے. انسان کے 5 سٹیج کیسے پیدا ہوتا ہے. یعنی جب بچہ ہوتا ہے تو کھیل کے کود کی اس کی عمر ہوتی ہے، اور پھر دل لگی کی، یعنی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے ٹین ایج کی، تو اس میں کیا کرتا ہے دل لگی. ادھر لڑکی کو چھیڑا، ادھر چھیڑا، یہ کیا وہ کیا، اس کو تنگ کیا اس کو کیا، گیموں پہ لگے رہے، ظاہری ٹیپ ٹاپ. اور پھر ٹین ایج سے جب نکلتا ہے 21 کا 25 کا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ظاہری اپنی ویل لک، لوگوں کو میں اچھا نظر آؤں، میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، میرے ہیئر سٹائل اچھا ہونا چاہیے. پھر ہم اپنے آپ کو وہ جو بنا سنوار کے لڑکیاں اور لڑکے رکھتے ہیں وہ عمر آ جاتی ہے. پھر ایسی عمر کہ بس تباہیاں مچا دیں، ٹک ٹاک پہ جا کے تباہیاں مچا دیں. پھر ہم اچھے سے اچھے ولاگر بننے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ اپنا حسن، اپنی جوانی، اپنے کپڑے، اپنے بال، اپنا گھر بار دکھانے کی کوشش، یہ ہے وہ ظاہری عمر. اور پھر تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا. اس کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں، پھر فخر. ہائے میرا گھر میں نے اپنے آپ خود بنایا، میں نے اتنی محنت کی، میرے سالوں کی محنت، میں نے یہ کام خود کیا، یہ میرا گھر. فخر کرتے ہیں. میرے بچوں کی تعلیم اس سکول میں جا رہے ہیں، اور مالو اولاد میں. یعنی انسان فخر کرتا ہے گھر بار میں، اولاد میں. میرے بچے فلاں سکول میں جا رہے ہیں، میرے بچے اتنے اچھے سکول میں پڑھ رہے ہیں، فلاں جگہ میں نے ٹیوشن رکھوائی ہے، فلاں جگہ پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہمارے فخر ہی نہیں ختم ہوتے. اور مال، میرے پاس یہ آ گیا، اب میں نے یہ لینا ہے، اب میں نے فلاں گاڑی، اب یہ بیٹے کی گاڑی، اب میں اور اپنے لیے گاڑی لے رہی ہوں، اب میری گاڑی یہ پرانی ہوگی، اب میں اور، یعنی فخر پہ فخر دوسروں کو بتانے میں لگے رہتے ہیں. یہ وہ 5 سٹیجز ہیں جو اللہ نے یہاں مینشن کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی، اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے. انسان جب بڑا ہوتا ہے نا تو پھر اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. میرے بچے کتنا اچھا ہے، کتنے اچھا بزنس مین ہے، کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، خوش ہوتا ہے نا. تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش ہو گئی، اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار کسان خوش ہوتا ہے. پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بس بن کر رہ جاتی ہے،
اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے، اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے علاوہ کوئی اور نہیں، دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو دیکھ لیں، اللہ خود بتا رہا ہے اب اس عمر میں، اس سٹیجز میں آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اور خود کیسے لے کے چلنا ہے۔ یہ تفاخر، مال اور بچوں میں فخر کرنا، یہ سب صرف اللہ کے لیے وہ کام کرنا ہے جو اللہ، وہ کام کرنا ہے، وہ دین دلوانا ہے، وہ تعلیم دلوانی جس سے اللہ خوش ہو، جس سے ان بچوں کی آخرت بنے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی ڈگریاں دلوا کے پی ایچ ڈی کر لیں، وہ ایم فل کر لیں، وہ ڈاکٹر بن جائیں، وہ انجینئر بن جائیں، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جائیں، لیکن نماز ہی نہ پڑھیں، روزہ ہی نہ رکھیں۔ ادھر سے یونیورسٹی میں آپ نے اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں ڈالا، ادھر جا کے وہ پتہ چلا کہ یہ تو شراب پیتا ہے، یہ تو افیون کھاتا ہے، یہ تو شیشہ پیتا ہے، برائی میں لگ گیا ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسی تعلیم کا؟ پتہ چلے کہ وہ زنا میں لگ گیا ہے، وہ کئی لڑکیوں میں انوالو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو حیا والی آنکھیں دے، اللہ ان کو ماں باپ کے دل کا سرور بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اس لیے بچوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعائیں، اللہ تعالیٰ بچوں کو نیک بنائے، آخرت ان کی سنوار دے، ان کی آخرت، دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا نہ ہو، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب سے بھی بچائے۔ ایسا رزق اللہ تعالیٰ دے جو حلال ہو، ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ خوش ہو جائے، جس سے اللہ خوش ہو جائے، ایسا عمل کرنے کی، ایسا علم ہو جو فائدہ مند ہو، ایسا رزق ہو جو حلال ہو۔ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ دیا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ یعنی یہاں پہ تقدیر مینشن کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھی ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کتنی عمر دینی ہے، کس کو امیر رکھنا، غریب رکھنا، یہ سب اللہ نے لکھا ہے۔ لیکن انسان جو ہے نا یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو لکھ دیا بس میں تو سویا ہوا ہوں، میری تقدیر میں شاید جو لکھا ہے ٹھیک ہے، میں کیا کروں؟ نہیں، کوشش کریں۔ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ انسان کوشش کرے، ساتھ دعا کرے، دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہوا اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں۔ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ لا يحب كل مختال فخور، فخر کرنے والے، اپنے حسب و نسب جتلانے والے، اپنے کپڑے، ہائے میرے کپڑے برانڈڈ ہیں، میں نے فلاں برانڈ سے لیے، میرا کچن کے فلاں چیزیں برانڈڈ ہیں، میں نے فلاں چیز، ہر چیز میں اپنا فخر کرنا، دوسروں کو نیچا دکھانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو خود بخل کرتے ہیں، آج کیا ہے ہمارے گھروں میں میت آ جائے اس پہ بھی تذکرے ہوتے ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، اس کی میت پہ بھی کفن کہاں سے میں نے لیا، میں نے پھر اس کو دھلوایا، میں نے اس کو خانہ کعبہ کا پانی لگوایا، میں نے یہ کیا اور میں نے رکھا ہوا ہے۔ کیا خانہ کعبہ کے پانی لگوانے سے، زمزم لگوانے سے، خانہ کعبہ کے پاس جا کے رگڑنے سے کیا انسان وہ پہنے گا تو وہ جنتی ہو جائے گا؟ اللہ نے کہیں پورے قرآن میں، حدیث میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ جو زمزم سے دھلوا کے لے کے آئے گا، جو خانہ کعبہ کے ساتھ رگڑ کے لے کے آئے گا، اس کو جنت مل جائے گی۔ پتہ نہیں کیسے کیسے رسم و رواجات، آپ نے پورا قرآن پڑھ لیں، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ زمزم میں جو دھو کے لے کے آئے گا وہ جنتی ہوگا، اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ کچھ ایسا نہیں ہے۔ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے جو خانہ کعبہ کا وہ غلاف کے ٹکڑے لے کے آتے ہیں، وہاں پہ جا کے غلاف کے ساتھ لٹک رہے ہوتے ہیں، اپنا جسم رگڑ رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کچھ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا، کہیں بھی آپ کو ملا ہے ایسی چیزیں؟ جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں، خود کنجوسی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں اچھا بخل کرو۔ کہیں دیکھا دو بہنیں، ایک نے کام والی کو کپڑے دیے، گھر کا کھانا دیا، پکا ہو، ہائے کیا کرتی ہو بہنا، یہ کیا کر رہی ہو، اس کو بھی کہتی بخل کرو۔
اس کو بھی کہتی ہے نہ دیا کرو. یہ کام والے بڑے ہوتے ہیں، یہاں سے بھی لے جاتے ہیں ادھر سے بھی لے جاتے ہیں، ان کو بڑے طریقے آتے ہیں. اس نے کہا میں نے اپنے بچوں کی دوائی لینی ہے، آپ نے پیسے دے دیے. دوسری کے نانا کیوں پیسے دیے ہیں؟ یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں، ان کو بڑا لینے کا طریقہ ہوتا ہے. اس طرح سے ہم خود بھی بخیل، دوسروں کو بھی بخل کرتے ہیں. خود بھی بہو کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، برا سلوک کرنا. دوسروں کو بھی کہتے ہیں بہو کو کیا دینا ہے، چھوڑو بہو کو، آپ تو ایسے کرتی ہو، بہو کو کپڑے لے کے دیتی ہو، آپ بہو کو پیسے دیتی ہو. خبردار ایسے کیا. ہم دوسروں کو بھی بخیل بناتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا رویہ جو اللہ نے بیان کیا. اب اگر کوئی روح گردانی کرتا ہے، اللہ بے نیاز اور ستو دا صفات ہے، اللہ غنی ہے، اللہ تعریف کیا گیا ہے. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے. یہاں سے اس سورہ کا نام حدید جو ہے یہیں سے لیا گیا ہے، اسی آیت سے. اور اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑی قدرت والا اور زبردست ہے. ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی. پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. ان کے بعد ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے اور ان کے سب کے بعد عیسیٰ بن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی. اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی. اب یہاں سے جو رہبانیت ہے وَرَحْبَانِيَّةَ نِبْتَدَعُوهَا، یعنی جو رہبانیت ہے نا، رہبانیت کیا ہے؟ صرف آپ کمرے میں بند ہو جائیں، صرف تسبیحات، تحلیلات، آپ رکعات، آپ تہجد گزار، نماز پرہیزگار، بس میں نے یہ نہیں، اور کچھ نہیں کرنا. میں نے گھر کے کاموں کو ہاتھ ہی نہیں لگانا، میں نے صرف اللہ اللہ کرنا ہے بس. ادھر سے بہو بیچاری تپ رہی ہے، وہ کھڑی ہے، صبح شام ناشتے کھانے، یہ کھلا وہ پلا، اور ساس کہنا میں نے تو صرف اللہ اللہ کرنا ہے، میرا کام تو ختم بھیا. یہ ہے رہبانیت دنیا. اب اس وقت کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو رہبانیت اختیار کرتے وہ بالکل دنیا سے کٹ آف ہو کے رہ جاتے تھے. کوئی کہتا کہ میں درختوں پہ چلا، جنگل میں نکل جاتے، لوگ جنگلوں میں چلے جاتے، وہاں پہ جا کے ہم عبادت اکیلے رہ کے کر سکتے ہیں. کوئی کہے کہ میں کمرے میں بیٹھ کے اکیلا کچھ نہیں کرنا، دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، کوئی ہسبینڈ کی ڈیوٹی نہیں، کوئی بچوں کی ڈیوٹی نہیں، صرف دین کا کام ہے. یہ کیا رہبانیت ہے؟ اللہ نے کہا یہ خود ایجاد کر لی ان لوگوں نے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی دیکھیں، آپ مجاہد بھی تھے، آپ نے جہاد بھی کیا، آپ نے جو ہے وہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا، گھر میں آتے تھے بیویوں کے ساتھ، گھر میں کام بھی کراتے تھے. یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھاتے تھے، کام بھی، ایون اپنے کپڑے خود سلائی کرتے، اگر پھٹ جاتا تو خود سلائی کرتے. ساری چیزیں آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ ملتے، شادی کی، شادی میں شامل ہوئے. کیا ہے ساری چیزیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام دنیا کو کر کے دکھایا، دین بھی کیا. آپ نے نمازیں بھی پڑھی، آپ تہجد گزار بھی تھے، آپ راتوں کو کھڑے ہو کے عبادت بھی کیا کرتے، اللہ کے آگے گڑ گڑایا بھی کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کے دل ایسے روتا تھا، ایسے آواز آتی تھی جس طرح کوئی ہنڈیا پک رہی ہو تو اس میں آواز آتی ہے، اس طرح سے روتے تھے، کھڑے ہو کے پاؤں سوج جاتے تھے. لیکن رہبانیت نہیں اختیار کی. صرف یہ نہیں کہا کہ میں تو دنیا کا کوئی کام نہیں دیکھنا. آپ کے پاس وفود آتے تھے، آپ خوبصورت لباس پہن کے وفود کے سامنے پیش ہوتے تھے، ان کے سامنے جاتے تھے، لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے تھے، ہر کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی. آج دیکھ لیں ایسے پیر ملیں گے آپ کو جو کہیں گے صرف ایک کاما والی سرکار ہے، یہ شف سرکار ہے، یہ تو شادی نہیں کرتی، یہ تو سوتی نہیں ہے، یہ تو بابا اس نے اتنے سال اللہ کی خاطر ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا. یہ وہ بابا ہے جو مرا ہوا ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوتا، اس نے عبادت کی، اس نے شادی نہیں کی، اس نے دنیا کا کوئی کام نہیں دے، وہاں جا کے ہم دعائیں کروا رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہاں جا کے ہم اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. کبھی یہ وہ بابا ہے جس نے ساری عمر نہیں نہایا. کیسی عبادت ہے یہ؟
پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور وہ تمہیں نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اوپر اپنے ہی ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور وہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ آگے ہے پارہ نمبر 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ المجادلہ۔ اب اس کا مجادلہ کا مطلب ہے جھگڑا کرنے والی عورت۔ اب اس میں کچھ احکامات ہیں۔ ایک تو ہے زہار کی رسم۔ زہار وہ تھا، اس رسم کو کہا جاتا ہے کہ جاہلیت میں جب مرد اپنی عورت سے لڑتا تو وہ اسے کہتا کہ تو مجھ پہ حرام ہے، تیری پیٹھ مجھ پہ حرام ہے۔ تو اس پر پھر وہ اپنی عورت کے پاس نہ جاتے تھے، نہ ہی وہ طلاق ہوتی تھی، اور نہ اس کے پاس پھر وہ دوبارہ مرد اپنی بیوی کے پاس جاتا تھا۔ وہ عورت نہ تو طلاق یافتہ ہوتی، وہ بلکہ لٹکی رہتی تھی، کیونکہ مرد اس کو پوچھتا نہ، وہ ایسے ہی گھر میں فضول پڑی رہتی۔ وہ اس کو زہار کہتے ہیں۔ اس رسم کو اس سورہ میں جو ہے وہ اس کی ختم کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ اس میں پڑھتے ہیں کہ خولہ بنت ثعلبہ، یہ ایک صحابیہ تھی جو کہ اوس بن ثابت کی بیوی تھی، اور اوس بن ثابت نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھ پر حرام ہو، تمہاری پیٹھ مجھ پہ حرام ہے، یا تم میری ماں کی طرح ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آ کے روتی ہے کہ اللہ کے نبی، میری تو عمر بھی بڑی ہو گئی ہے، میرے بچے ہیں، اس عمر میں کہاں جاؤں گی؟ تو اس پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیونکہ اس وقت جو رسم و رواج تھا اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طلاق ہو گئی ہے، تم اس پہ حرام ہو۔ اب وہ پھر آتی ہے، پھر روتی ہے کہ اللہ کے نبی، فریاد کرتی ہے کہ اللہ کے نبی میں پریشان ہوں، میرے بچے ہیں، میں اس عمر کی نہیں ہوں۔ جب دیکھیں گے عورت 40-50 سال کی ہو جائے تو پھر وہ آگے نہ تو شادی کر سکتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس کو کوئی اچھا ہسبینڈ ملے، یا پھر اس کے بچوں کو بھی کوئی ایکسیپٹ کرے۔ تو اس کو وہ خدشہ تھا کہ میں اب کہاں جاؤں گی، میرے بچے رول جائیں گے۔ بار بار آتی ہے، روتی ہے، آتی ہے، روتی ہے۔ اس پر یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، اور یہ کچھ آیات جو ہے نا، ابتدائی آیات، یہ انشاءاللہ آپ کو سننے کو ملیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی تھی، یعنی تکرار یہاں پہ آیا تجادلک، آپ سے تکرار کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی، بار بار آ رہی تھی، اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اللہ آپ کی بھی بات سن رہا تھا، ان کی بھی، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ آج بھی یہ ہمارے اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں، تو میری ماں کی طرح، تو میری ماں، تو میری بہن، اور لوگ سمجھتے ہیں شاید طلاق ہو گئی۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کریں، اب اللہ تعالیٰ نے آگے قانون نافذ کر دیا کہ اگر کوئی قاعدہ جو ہے وہ نافذ کر دیا کہ اگر کوئی اظہار کرتا ہے تو پھر کیا کریں، اپنی بیویوں سے اظہار کریں، پھر اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی۔ اگر وہ مان لیں کہ ہم نے کہی تھی اور غلط کہا تھا، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی ایک دوسرے کو چھوئیں، میاں بیوی والا سلوک کریں، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ تو اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو تم کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔
اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینوں کے پے در پے روزے رکھے، مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، ایک بھی نہیں چھوڑنا ہوگا، قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو، جو 2 مہینے کے مسلسل روزے بھی نہ رکھ سکتا ہو، وہ مسکینوں کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دی، 3 آپشن ہیں۔ پہلی تو ہے غلام آزاد کرنا، اگر یہ کوئی نہیں کر سکتا پھر کیا ہے، 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے، مسکینوں کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتائے گا کہ کیا وہ کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھڑ گن کر کے محفوظ کر رکھا ہے، گن گن کے محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ کیا تم کو خبر نہیں کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کچھ سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں گے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز ان کو بتائے گا انہوں نے کیا کچھ کیا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ جب ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، 3 لوگ، 2 بہنیں، 4 6 میں سے آپ 2 بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کانا پھوسی کر رہے ہیں، اب کیا ہوتا ہے، اللہ کہنے ہیں وہاں پہ اگر 2 ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ 2 میں جو چاہوں بات کروں، تیسرا اللہ موجود ہوتا ہے، لکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے CCTV کیمرے لگائے ہیں، قیامت والے دن سب اللہ تعالیٰ بتا دے گا۔ تو اس لیے کسی کی بات، اور مجلس کے ایک آداب میں سے یہ ادب بھی ہے کہ جب آپ بات کریں، زیادہ لوگ ہوں تو ایک دوسرے کے کانوں میں بات نہ کی جائے، وسپر نہ کیا جائے، ہو سکتا ہے اس کو برا لگے، جو آپ کے ساتھ بیٹھا اس کو لگے کہ شاید یہ میری باتیں کر رہے، تو اس سے منع کیا ہے۔ مجلس کے آداب میں یہ ایٹیکیٹ ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا پھر بھی وہی حرکت کیے جاتے ہیں جسے انہیں منع کیا گیا تھا، یہی سرگوشیاں، کانا پوسی، تیری بات، وہ اس کی بات۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا۔ یہودی کیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو السلام علیکم کہتے تھے، السلام علیکم، یعنی نعوذ باللہ آپ کو موت آئے۔ آج ہم بھی، ہمارے مسلمان پڑھے لکھے لوگ جب سلام کرتے ہیں تو ان کو سلام کرنے کا طریقہ نہیں آتا، السلام علیکم کے بجائے کیا کہتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم۔ بہت، یعنی اس کا مطلب بہت زیادہ تم پہ موت آئے، تم مر جاؤ۔ تو ایسا سلام یہ یہودی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے۔ اس لیے جب سلام کریں السلام علیکم، پراپر سلام کیا کریں، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، جو کہنے والا بھی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، پراپر اس کا جواب دے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کی بات کرو، اس سے اللہ سے، خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حاضر ہونا ہے۔ کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ نہیں، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کانا پھوسی کرنے سے اللہ نے بتا دیا یہ شیطانی عمل ہے۔ اب اس سے اگر کوئی یہ کسی کے اندر یہ ہیبٹ پائی جاتی ہے، فوراً اپنے آپ کو وہاں پہ فل سٹاپ لگا لیں، آئندہ سے مجلس میں کانا پھوسی نہیں کرنی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ اب یہ بھی محفل کا ایک ادب ہے کہ جب آپ زیادہ لوگ بیٹھے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کمرے میں جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں رش ہو رہا ہے، لوگ زیادہ آ رہے ہیں، آپ وہاں پہ سمٹ جائیں، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں۔ اگر آپ صوفے پہ بیٹھے ہیں، جگہ تھوڑی ہے، آپ کوئی بات نہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈسیبل ہے، کوئی زمین پہ نہیں بیٹھ سکتی، آپ فلور پہ بیٹھ جائیں،
ان کو بیٹھنے کی جگہ، ان کو ویلکم کریں، ان کو ان کی طرف اسمائل کر کے دیکھیں، تو اس سے کیا ہے کہ کشادگی، یعنی اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو. منہ بساک کے نہیں دیکھنا ہائے یہ کہاں سے آ گئی، نہیں، مجلسوں کو کھلا کریں، مطلب اپنے دوسرے آنے والے کو جگہ دے. اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ کہیں بھی پروگرام ہوتا ہے تو اکثر جہاں وہاں پہ ہلتی نہیں ہیں عورتیں، ہلتی نہیں ہیں، لوگ آگے ہلتے ہی نہیں ہیں، ایسے جیسے پتہ نہیں گم لگا دی ان کو، کوئی وہاں سے ہلنا ہی نہیں اپنی جگہ سے. تو اللہ تعالیٰ مجلسوں میں کشادگی کا حکم دے رہے ہیں. اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. جب کوئی کہتا ہے کہ چلو آپ جو ہے نا جگہ تنگ ہے، آپ چھوٹی عمر کی ہیں یا آپ زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ جائیں، کوئی بات، کوئی حرج نہیں، کوئی انا والی بات نہیں. تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر کرتا ہے. یعنی یہ دیکھیں ہمارے بس کب میں یہ ہر جگہ پہ یہ ادب لازمی نہیں ہے کہ دینی محفلوں میں یا مساجد میں یا مدارس میں، بلکہ ہر جگہ پہ. آپ بس سٹاپ پہ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو بیٹھنے کی جگہ دے دیں، اپنی جگہ اس کو دے دیں کہ پلیز آپ بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، اللہ خوش ہو جائے گا. آپ کشادگی کریں، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں کشادگی دوں گا، تمہیں بخشوں گا، کوئی بات نہیں. اگر کوئی ابائی والی ہے اور وہ بچے کے ساتھ ہے، آپ بغیر بچے کے ہیں، آپ کھڑی ہو سکتی ہیں، کوئی بات نہیں، کہہ دیں ٹھیک ہے آپ آ جائیں، بچے کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. اب ہوتا یوں تھا کہ بدو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آ کے، یعنی جب اسلام بہت زیادہ پھیل چکا تھا، مسلمان جوڑ در جوڑ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اس وقت ہر نیا آنے والا جو نیا مسلمان ہوتا اس کی کوشش ہوتی تھی کہ میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں، اور بیٹھ کے وہ پھر کئی منٹ بات کرتا رہتا. پھر اس سے کیا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو بات کر دی، اس کے بعد اب جب بیٹھنا پڑتا اور زیادہ ٹائم لگتا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نا پہلے صدقہ دے دیا. اب جو منافق تھے نا، کچھ ایسے منافق بھی تھے جو اسلام میں صرف کیا کرنے آتے تھے، صرف پتہ کرنے آتے تھے، یا اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنے، کہ اچھا میں جا کے بات کروں گا شاید میں اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہو جاؤں، وہ کہیں گے ہائے میرے ساتھ باتیں کرتا ہے. اس وجہ سے وہ ایسے فضول سوالات پہ سوال. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ پہلے صدقہ دے دیا کرو. اب جو منافق تھے وہ تو بھاگ گئے کہ اب صدقہ دینا پڑے گا. اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے تھے جنہوں نے صدقہ دیا تھا. لیکن یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ، اللہ غفور الرحیم ہے. آگے پھر اگلی آیت جو ہے نا، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ تم کو اس سے معاف کر دی، اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا. پھر اگلی آیت جو ہے اس کو منسوخ کر دیا ہے اس آیت نے پہلی آیت کو، کہ کوئی بات نہیں اگر تم صدقہ نہیں دے سکتے اللہ نے معاف کر دیا ہے، تو تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے بخبر ہے. تو یہاں پہ پہلی آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، یعنی اس کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، جس پہ اللہ نے غضب کیا، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں وہ جو کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے یار ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا، وہ اس کے سامنے بھی اس طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کام بن جائے گا. خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. اب دیکھیں کہ اکثر جو جھوٹے ہوتے ہیں نا وہ قسمیں کھاتے ہیں، بات بات پہ اللہ کی قسم، واللہ واللہ میں نے یہ کیا، واللہ ایسے کیا. جو بات بات پہ سمجھ لے قسمیں کھاتے ہیں تو وہ سمجھیے کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں. شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بلا دی ہے. وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار ہو شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں.
اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ محبت بھی لوگوں سے کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی خاطر، اور اللہ کی خاطر اور رسول کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ مخالفت بھی وہ کسی سے کرتے ہیں، کسی سے دوستی کی تو اللہ کی خاطر، کسی سے دوستی نہ کی، اس کو چھوڑ دیا اللہ کی خاطر۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے فرینڈ میں سے پہلے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو دین سے بڑی دور ہیں، جنہوں نے کبھی پردہ نہیں کیا، جو کبھی اچھا کسی سے سلوک نہیں کیا، دین سے دور ہیں۔ آپ کو بھی کہتے ہیں کیا ایسی محفلوں میں جاتی ہو، کیوں قرآن سارا دن قرآن پڑھتی رہتی ہو، کیا سیکھنے کا اس عمر میں کیا فائدہ ہے؟ ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی خاطر خاموش ہو جاتے ہیں، ان کے گھروں میں آنا جانا کم ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے بھی دین سے دور کرنے والی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ یعنی جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے، اللہ کی خاطر وہ دشمنی رکھنے والے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خانہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ ایسے لوگ جو نفرت کی اللہ کے لیے، محبت کی اللہ کے لیے، ایسے لوگ اللہ کی پارٹی ہیں۔ تو دیکھ لیں کہ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی بھی نہ تو ذلیل کیا جاتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل ہونے دیتا ہے۔ اللہ اس کی عزت کرتا ہے، کرواتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پارٹی میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ سورہ الحشر۔ سورہ حشر میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا بنو نذیر کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا جب غزوہ احد ہوا، احزاب ہوا۔ غزوہ احزاب میں کیا ہوا تھا کہ یہودیوں کے ساتھ تو پہلے ہی معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہمارا ساتھ دینا ہے، لیکن جب صلح حدیبیہ ہوئی اور اس وقت کچھ غزوہ احزاب میں بھی کچھ لوگوں نے جو یہودی تھے، ان کے جو گروہ تھے، انہوں نے آپ کی ساری جو راز تھے وہ مشرکین کو بتاتے تھے۔ اس پر انہوں نے وعدہ جو تھا توڑ دیا تھا کہ کیونکہ وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ جب بھی کبھی حملہ ہوا مدینہ پہ تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، ہر اچھی یا ہر بری حالت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، لیکن انہوں نے غزوہ احزاب میں وعدہ توڑ دیا۔ تو یہاں سے پھر وہ ذکر ہوگا کہ جیسے ہی غزوہ احزاب ختم ہوا تو مسلمانوں کو وکٹری ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بنو نذیر کی طرف اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کی طرف جاؤ اور ان کے ساتھ جہاد کرو۔ تو وہاں پہ غالباً یہ 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودیوں کو سخت جو انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے ان پہ سخت سزا دی جائے۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہی اللہ غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ بنو نذیر کی بات ہو رہی ہے، ایک حملہ کیا بھاگ گئے۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی اس سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ تھا۔ اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے بینا دیدہ بینا رکھنے والوں، یعنی آنکھیں رکھنے والوں۔ اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی، دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ میں بہت سارے یہود تھے، مختلف قبیلے تھے یہودیوں کے، اور مکہ میں نہیں تھے، مدینہ میں کیوں تھے؟
کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک نبی ایسا آئے گا جو آخری نبی ہوگا اور جو مدینہ میں آ کے بسے گا، مدینہ میں رہے گا۔ تو اس لیے انہوں نے اس نبی کو دیکھنے کے لیے کہ جب بھی آئے گا ہم اس پہ ایمان لے کے آئیں گے، تو وہ سارے مدینہ میں آ گئے کہ جب نبی کی آمد ہوگی، خوشخبری ملے گی، ہم اس پہ ایمان لائیں گے۔ لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، وہ مدینہ میں تشریف لائے، تو انہوں نے انکار کر دیا، یہودیوں نے انکار کر دیا۔ آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ سخت سزا میں اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنے جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ کے اذن سے تھا۔ اصل میں اس وقت یوں ہوا کہ کچھ کھجوریں جو تھیں، درخت جو تھے، وہ جنگ میں رکاوٹ بن رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی کوئی جو صحابہ تھے انہوں نے کھجوروں کے درخت کاٹے، تو جو مشرکین تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو جی یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو درختوں کو بھی کاٹ رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں درختوں کو اگانے کا، درختوں کو بڑھانے کا، سرسبزہ اگانے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ کاٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایک جہاد کرنے کی ایک ٹرک تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے اگر وہ رکاوٹ بن رہے تھے تو پھر ہو سکتا ہے اس میں مشکل آتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ کی اجازت سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے۔ اور جو مال اللہ تعالیٰ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں تھے جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ان کو مال فے، یہاں سے ان کو مال فے حاصل ہوا تھا۔ مال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مال غنیمت ہوتا ہے جو آپ جہاد کر کے، لڑائی کر کے، تلوار سے حاصل کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے مال فے جو آپ کو بغیر لڑائی کیے، بغیر جہاد کیے آپ بس گئے اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے، تو اس پر وہ روب ہوتا ہے کہ وہ بھاگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بھاگ گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ایسی یہ مال وہ ملا تھا جو مال فے ہے، بغیر جہاد کیے آپ کو ملا تھا۔ اب یہ ان جو ساتھ جاتے ہیں یہ صرف ان کا حق نہیں ہوتا، یہ بلکہ غریبوں، آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کن کن کو مال دیا جائے گا۔ مال فے جو ہے وہ کن کو ملتا ہے، کیونکہ مال غنیمت جو ہوتا ہے نا وہ آرمی جو ساتھ ہوتی ہے ان کو دیا جاتا ہے، لیکن مال فے جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں، یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ اب مال فے کا پتہ چلا کن کن میں تقسیم ہوگا، اللہ کی خاطر اور رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں میں خرچ ہوگا، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کی طرح گردش نہ کرتا رہے۔ یہ نہ ہو کہ جو آرمی میں لوگ ہوتے ہیں ان کو تو جنگ کرتے ہیں ان کو تو مل جاتا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ ایک ہی جگہ پہ مال جو ہے نا وہ رہے، جس سے کیا ہوگا کہ امیر سے امیر ہوتا جائے گا اور غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جائے گا۔ اس لیے اسلام نے یہ قانون نافذ کیا کہ مال جو مال فے ہے، کیونکہ وہ بغیر لڑائی کے ملا، بغیر تلوار اٹھائے، بغیر گھوڑے دوڑائے، بغیر پیٹرول خرچ کیے ملا، اب وہ مال کہاں جائے گا؟ غریبوں میں تقسیم ہوگا، رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا، مساکین کو ملے گا، مسافروں کو ملے گا، رسول اور اللہ کی خاطر۔ جو کچھ رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، ہاں اگر اللہ کے رسول کچھ دے دیتے ہیں تو وہ وہاں سے لے لیا، اگر کوئی کمانڈر ہے تو وہ وہاں سے کچھ دے دیتا ہے اپنی آرمی کو، اپنی فوج کو، کوئی بات نہیں، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ہوا وہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ یعنی ایسے مہاجر جو ہجرت کر کے آتے ہیں، جن کے پاس
اپنا مال دولت سب کچھ پیچھے چھوڑ آتے ہیں، وہ محتاج ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اپنے دل کی تنگی، انسان چھوٹی چھوٹی بات سے جو ہے نا وہ دل میں تنگی لے آئے، ہائے وہ کھانا کھا گیا، ہائے وہ پانی پی گیا، ہائے وہ ایسے، دل کی تنگی نہیں۔ آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہیں، آپ کی فیملی میں آنے والے ہیں، کچھ ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے گھر میں آ کے کچھ کھا پی جاتے، تو دل میں تنگی نہ محسوس کریں۔ وَمَن یوق الشح نفسی، جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی کامیاب ہے۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بوجھ نہ رکھ، اے ہمارے رب تو مہربان اور رحیم ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی؟ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، منافقوں کے بارے میں جو منافقوں کا ساتھ دینے والے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ اب ہوا یوں تھا کہ ایک صحابی تھے، وہ صحابی بھی ایسے تھے کہ جنہوں نے بدر میں، بدری صحابی تھے، جنگ میں حصہ بھی لیا۔ اب ہوا کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا فتح مکہ کا کہ ہم فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے خط لکھا، کیونکہ ان کی فیملی ساری مکہ میں رہ گئی تھی، انہوں نے خط لکھا کہ قریش کو کہ میں تمہیں یہ خبر دے رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں آ رہے ہیں، تو اس لیے خبر دے رہا ہوں کہ تاکہ تم میری جو فیملی ہے ان کا خیال رکھو، جنگ ہو ان کو بچا لینا وہاں پہ۔ اب یہ ہوا کہ یہ خبر جب اس نے لکھ کے خط بھیجا تو راستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس طرح سے یہ جو آپ کی خبر ہے یہ آگے بتائی جا رہی ہے، نام بھی بتا دیا۔ اب کیا ہوا کہ صحابی کو کچھ نہیں کہا گیا، بلکہ صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتہ چلا، مشورہ لیا گیا کہ اس بندے کے ساتھ، اس صحابی کے ساتھ کیا جائے، تو حضرت عمر نے کہا یہ تو واجب القتل ہے، ان کو قتل کیا جائے، انہوں نے دھوکہ دیا ہے، جو جنگ کی جو پالیسی ہے اس کو انہوں نے آگے یعنی خبر کو لیک کیا ہے۔ اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ بدری صحابی تھے، اور بدری صحابی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور یہ ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر کر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے۔ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، لڑیں گے بھی تو کلا بند بستیوں میں بیٹھ کر، دیواروں کے پیچھے چھپ کر، یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کا حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، یہ انہی لوگوں کی مانند ہے جو ان سے تھوڑے ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی طرح ہے کہ پہلے وہ انسان کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، پھر دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہی کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور ظالموں کو یہی جزا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر جو تم کرتے ہو۔ تو انسان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میں نے جو کل آنے والا ہے اس کے لیے کیا چھوڑا ہے، کیا سرمایہ چھوڑا ہے، کیا میں نے نیک اعمال کیے، کیا میری ایسی نیکیاں ہیں کہ کل کو میری نیکیاں اللہ کے ہاں جو پیش کی جائیں جس سے مجھے خوشی ہو، اللہ خوش ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل کامیاب ہیں۔ اگر تم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا جاتا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں، یعنی اللہ نے اگر قرآن پہاڑوں پہ نازل کیا تو پہاڑ جو ہے وہ خوف سے پھٹ جاتے، ختم ہو جاتے، لیکن انسان ہے، انسان نے قرآن کو اتنا ہلکا لیا، اتنا لائٹ لیا، اس کو کور میں لپیٹ کے اپنی الماریوں میں سجا لیا، اپنے جو قرآن ہے اس کو اتنا لائٹ لیا، اس پہ عمل نہیں کیا، بلکہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہوئے ان کے سروں سے ان کو گزارا
یہ ہے ہمارا حال. قرآن کو صرف وظیفے کے لیے کیا, قرآن کو صرف نیکیوں کے لیے نہیں کیا, اس لیے کیا کہ رحمت آئے گھر میں. یہ آیت پڑھی جائے گی رحمت آئے گی, یہ آیت پڑھوں گی تو سکون ملے گا, یہ آیت پڑھوں گی تو گھر میں اچھائیاں مال آئے گا. ہمارا قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں نیکیاں آئیں, ہمارے گھروں میں رحمتیں آئیں, ہمارے گھروں سے جادو ٹونا ختم ہو جائے. ہمارے مردوں کو بخشوانے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے. کوئی مر جاتا ہے اس کو بخشوانے کے لیے, کوئی مر رہا ہوتا ہے, مرگ قریب ہوتا ہے تو یاسینیں پڑھی جاتی ہیں. مرنے کے بعد جو ہے وہ وظائف کیے جاتے ہیں, بیٹھ کے کھجوروں پہ اور گٹلیوں پہ اور کیا کیا پڑھا جاتا ہے. یہ ہمارا حال ہے. قرآن صرف ہم پڑھتے ہیں تو رحمت کے لیے, صرف پڑھتے ہیں تو تعویذ کے لیے. یہ ہمارے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان نے اس کو اتنا لائٹ لے لیا, اس پہ عمل نہیں کیا. اگر ان کی جگہ پہ پہاڑ ہوتے تو اللہ کے ڈر سے, اس کے خوف سے وہ پھٹ جاتے, ریزہ ریزہ ہو جاتے. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا, وہی رحمان اور رحیم ہے. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس سراسر سلامتی والا. یہ جو آخری آیات ہیں ان کو بھی پڑھا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا, وہی رحمان اور رحیم ہے. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی بادشاہ ہے نہایت مقدس. یہ سب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر, سراسر سلامتی والا, امن دینے والا, نگہبان, سب پر غالب, اپنا حکم بروز نافذ کرنے والا, اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا, جبار اور پاک. اللہ اس شرک سے پاک ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا, اس کے مطابق صورت گری کرنے والا. اللہ ہے جو انسان کی شکل بنانے والا. اس کے لیے بہترین نام ہے. اللہ کے 99 جو ہے وہ نام ہے, ان کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے, اس کے ساتھ دعا کی جائے, اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے. وہ زبردست اور حکیم ہے. دیکھیں بار بار ہر صورت میں یہی آ رہا ہے, تسبیحات 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 سے تسبیح کرنا, اللہ کا ذکر کرنا, صبح و شام ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.